حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الصدق تمانیہ، اتنا جامع کلمہ ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ صدق، سچائی، باطن کی طمانیت کا سبب اور ذریعہ ہے، باطنی سکون کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا والکذب ریبہ، اور جو کذب ہے، جھوٹ ہے، وہ ریبہ، وہ تشکیک ہے، ابہام ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، ہر وقت کی بے قراری ہے۔ تو سچ طمانیت ہے، سکون قلب ہے، اطمینان باطن ہے، اندر کا قرار ہے، روح کا چین ہے، اور جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، ایک اندیکھی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو اس لیے ہمیں ریبہ، اس بے چینی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور طمانیت کا نور جو زندگی کا حقیقی اجالا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ سچ سے ہی آشنا کرنا ہوگا۔ ہمارا رویہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی بزدلی بھی صادر ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی صادر ہو جائے۔ تیسرا سوال کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ سکتے، لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگھتے ہیں، اور وہ 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، 1 میل اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور ہم اگر جھوٹ بولتے رہیں تو رحمت کے فرشتے ہم سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں۔ پھر اندازہ کرو کہ فرشتے کہاں تک جا چکے ہیں اگر ہماری زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ تو جب ہماری اطراف میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو ہم ہر وقت بے چین رہیں گے جھوٹ کی وجہ سے، اور جب ہم رحمت کے فرشتوں کے جھرمٹ میں رہیں گے تو ہم قرار، سکون اور طمانیت میں رہیں گے۔ میں اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ سبب ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے، قرار قلب کا نصیب نہ ہونا، طمانیت باطن کا نہ ملنا، ہر وقت ٹینشن ہی رہنا، پریشانیاں ہی رہنا، اذیتوں میں مبتلا رہنا، بے چین رہنا، بے قرار رہنا، دکھوں میں مبتلا رہنا، حالات کی تلخیاں، سنگینیاں کبھی دور ہی نہ ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، اور اگر ہماری زندگی میں سچ ہے تو ہمیں قرار باطن کیوں نصیب نہیں ہوگا؟ یہ میرے حضور نے کہا ہے، صدق و طمانیہ، صدق طمانیت قلب کا سبب ہے، قرار جاں کا سبب ہے، باطن کے اجالے ہیں، اندر کی روشنیاں، یہ تمہیں قرار دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے۔